الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري ومسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی جمعے سے ایمان اور اس کے تقاضے کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے، اور ایمان کے 9 تقاضے بیان کیے جا چکے ہیں۔ آج 10واں تقاضا بتا کر اس سلسلے کو مکمل کر دیا جائے گا۔ ایمان کا 10واں تقاضا یہ ہے کہ ہر صاحب ایمان اس بات سے چوکنا رہے کہ اس کے اندر منافقین کی کوئی عادت، کوئی خصلت نہ پیدا ہونے پائے۔ نفاق ایک بدترین چیز ہے۔ نفاق کہتے ہیں ظاہر اور باطن کے اختلاف کو۔ اندر کچھ ہو، باہر کچھ ہو، اس کو نفاق کہا جاتا ہے۔ ایک شاعر نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے، کچھ تخفیف کے ساتھ، فرق کے ساتھ میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ نفاق کس کو کہتے ہیں۔ آج کل کے لوگ بھی اندر سے کچھ، باہر سے کچھ، آج کل کے لوگ بھی اندر سے کچھ، باہر سے کچھ، جیسے لکڑی گھن لگی، اندر سے کچھ، باہر سے کچھ، جیسے لکڑی اندر سے گھن لگ جائے اس میں، لیکن باہر سے نہیں پتہ چلتا، لیکن اندر پوری سڑ چکی ہے، گھن لگ چکا ہے اس میں، لیکن بظاہر وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو جیسے لکڑی گھن لگی، اندر سے کچھ، باہر سے کچھ، لب پہ فتویٰ اور تقویٰ، دل میں ہے کبر و ریا۔ لب پہ فتویٰ اور تقویٰ، دل میں ہے کبر و ریا۔ آج کل کے متقی اندر سے کچھ، باہر سے کچھ، یعنی ہم نے ظاہر کو تقویٰ سمجھ لیا، اندر کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، دشمنی، حسد، جلن کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ داڑھی ٹوپی کو ہم نے تقویٰ سمجھ لیا،
لمبا کرتا پیجامہ کو، جبہ دستار کو ہم نے تقوی سمجھ لیا، خود کو نیک سمجھنے لگے، اندر کی اصلاح کی ہمیں فکر نہیں ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِ 3 مرات۔ آپ نے فرمایا تقوی یہاں پہ ہوتا ہے، تقوی یہاں پہ ہوتا ہے، تقوی یہاں پہ ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے سینے کے طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا۔ اگر اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے تو اسی کو نفاق کہا جاتا ہے۔ ایک نفاق اعتقادی ہوتا ہے، ایک نفاق عملی ہوتا ہے۔ اعتقادی نفاق یہ ہے کہ آدمی ظاہر میں مسلمان ہو جائے لیکن اندر اس کے ایمان نہ ہو، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کا حال تھا کہ وہ ظاہر میں مسلمان ہو گئے تھے لیکن ان کے اندر ایمان نہیں تھا۔ یہ کفر کی بدترین شکل ہے۔ انہی کے بارے میں قرآن میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، کیونکہ یہ کفر کی بدترین شکل ہے کہ آدمی خود کو مسلمان ظاہر کرے اور اس کے اندر ایمان نہ ہو، دل سے مومن نہ ہو اور خود کو مسلمان ظاہر کرے۔ ظاہر میں نماز بھی پڑھ رہے تھے، وہ روزہ بھی رکھ رہے تھے، وہ مسلمانوں کے کام میں شریک بھی ہوتے تھے وہ، لیکن اندر ایمان نہیں تھا۔ تو ظاہر اگر اچھا ہے اندر ایمان نہیں ہے تو نفاق ہے، اور اگر اندر ایمان ہے ظاہر میں گڑبڑی ہے، شریعت پہ عمل آدمی نہیں کرتا، تو یہ فسق ہے، ایسا شخص فاسق کہلاتا ہے۔ ہر ایمان والے کو بہت چوکنا رہنا چاہیے کہ ہمارے اندر منافقین کی کوئی عادت ہمارے اندر نہ پیدا ہونے پائے۔ آج کے دور میں اعتقادی نفاق نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ظاہر میں مسلمان ہو اور اس کے اندر ایمان نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ عملی نفاق ضرور ہے، یعنی منافقین کی عادتیں ان کے اندر ہیں جن کو عملی نفاق کہا جاتا ہے، کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ ہے۔ اب میں ان عادتوں کو بتانے جا رہا ہوں جو منافقین کی عادتیں ہیں، حدیث میں جن کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، اس لیے نشاندہی کی گئی ہے تاکہ ایک ایمان والا ان سے بچے، یعنی ایک ایمان والے پر منافقین کی پرچھائی بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ اتنا مخلص ہو اپنے ایمان میں، اتنا خالص ہو، الا للہ الدین الخالص، اللہ کو خالص دین پسند ہے، ملاوٹ والا نے خالص دین اللہ کو پسند ہے۔ تو کسی منافق کی پرچھائی بھی ایمان والے پر نہیں پڑنی چاہیے، یعنی اس کی کوئی عادت ایمان والے کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے صحیح بخاری مسلم کی ایک روایت پڑھی ہے، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 باتیں ہیں جس کے اندر یہ 4 باتیں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے، یعنی عملی طور پہ سراپا منافق ہے وہ، جس کے اندر یہ 4 باتیں پائی جائیں کان منافقا خالصا، وہ خالص منافق ہے۔ ومن كانت فيه، اور اگر اس کے اندر خصلۃ منہم، ان میں سے کوئی ایک عادت ہے، 4 میں سے کوئی ایک عادت اس کے اندر ہے،
کانت فی خصلۃ من النفاق، اس کے اندر نفاق کی ایک علامت، ایک عادت ہے. یعنی چاروں میں سے اگر کوئی کسی کے اندر ایک عادت ہے، ایک چیز ہے منافقوں والی، تو اس کے اندر یہ منافقین کی یہ عادت ہے، حتی یدعا، یہاں تک اس کو چھوڑ دے وہ. یعنی اگر کسی کے اندر کوئی ایک عادت بھی ہو تو فوراً اس کو چھوڑ دے. نمبر 1، اذا اؤتمن خان، جب اس کو امانت دار بنایا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے. وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبَ، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ کسی سے جھگڑا کرتا ہے تو گالی بکتا ہے. یہ 4 باتیں اس حدیث پاک میں بیان کی گئی ہیں. ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے مسلمان معاشرے کا جائزہ لیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ منافقین کی یہ 4 عادتیں ہمیں پائی جاتی ہوں یا ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہوں یا ہمارے اندر کوئی ایک عادت پائی جاتی ہو. اگر پائی جاتی ہے تو حتی یدعا، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کو اس عادت کو چھوڑ دینا چاہیے. سب سے پہلی چیز ہے امانت میں خیانت کرنا. دوسری چیز ہے جھوٹ بولنا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان والے کے اندر ہر خصلت، ہر عادت کی گنجائش ہو سکتی ہے سوائے جھوٹ اور خیانت کے. یعنی ایمان والے کے اندر ہر طرح کی کمزوری ہو سکتی ہے. وہ بزدل ہو سکتا ہے، وہ بخیل ہو سکتا ہے، وہ کمزور ہو سکتا ہے. ہر عادت کی گنجائش ہے الا الخیانۃ والکذب، سوائے خیانت اور جھوٹ کے. یعنی ایمان والے کے اندر یہ خیانت اور جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہوگا ایمان والے کے اندر. کہیں پر آپ نے ارشاد فرمایا کبرت خیانہ ان تحدث اخاک حدیثا وهو لك بمصدق وانت به کاذب. بڑی خیانت یہ ہے، بڑی خیانت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی سے ایسی بات کہو جس میں وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہو اور تم سے جھوٹ بول رہے ہو. فرمایا کبرت خیانت، بڑی خیانت ہے. اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء والصالحین. سچا امانت دار تاجر، 2 صفتیں بیان کی گئی. التاجر الصدوق الامین، سچا امانت دار تاجر کل قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. یہ مقام حاصل کرنے کے لیے انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ رہنے کے لیے دنیا چھوڑنا ضروری نہیں ہے کہ آدمی دنیا چھوڑ کر کے اور کنارہ کش ہو جائے. دکان پہ بیٹھ کر، بازار میں بیٹھ کر تجارت کر کے اگر وہ اپنی تجارت میں سچ بولتا ہے، سچ بولتا اور خیانت نہیں کرتا ہے، تو یہ شرف اور یہ فضیلت کو حاصل کر سکتا ہے. یعنی تاجر بنے تو امانت دار تاجر بنے آدمی، تاجر بنے تو سچا تاجر بنے آدمی. آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہمارے یہاں تاجروں کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا التجار یحشرون یوم القیامت فجارا. التجار یحشرون یوم القیامت فجارا. تاجر کل قیامت کے دن فاجر بن کر اٹھائے جائیں گے. تاجر کل قیامت کے دن فاجر بن کر اٹھائے جائیں گے. الا من اتقى وبر وصدق، سوائے ان تاجروں کے جنہوں نے تقوی، سچائی اور نیکی کا راستہ اختیار کیا. وہ تاجر
فاسق اور فاجر بن کر نہیں اٹھائے جائیں گے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا تجارت میں، سچائی کا راستہ اختیار کیا انہوں نے، نیکی کا راستہ اختیار کیا انہوں نے۔ تو یہ دو صفتیں ایک مومن کے اندر جمع نہیں ہو سکتی ہیں، یعنی جھوٹ اور خیانت۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، کسی چیز جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اگر کسی نے کسی سے کوئی وعدہ کیا اور اس کی نیت پوری کرنے کی ہے، لیکن کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی بات ہو گئی، نہیں پہنچ سکا، وعدہ پورا نہیں کر سکا، تو وہ اس میں نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ کوئی مجبوری پیش آ گئی۔ وعدہ کیا کہیں کسی سے ملاقات کرنے کا، کچھ لین دین تھا، لیکن وقت پر کوئی ایسی بات پیش آ گئی، کوئی عذر مانے ہو گیا، تو وہ اس میں نہیں ہے۔ اس میں کون ہے؟ جو وعدہ کرتے وقت جس کی نیت ہی یہی ہے کہ وعدہ پورا نہیں کریں گے، اس سے کہہ دیا کہ دوشنبہ کے دن تم کو پیسہ دیں گے، لیکن نیت یہ کہ پیسہ ہم کو نہیں دینا۔ پارٹی کو ہم نے بلا لیا، فلاں دن آؤ ہم تم کو پیمنٹ کر دیں گے، لیکن نیت یہ ہے کہ پیمنٹ ہم کو کرنا ہی نہیں، اسی وقت نیت یہ رہے، یہ شخص اس میں شامل ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے، آپس میں جب لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے تو گالی بکتا ہے۔ پھر ہمارے یہاں ماشاءاللہ گالی نہیں بکتے لوگ، اس محلے میں تو بہت اچھے لوگ ہیں، نہ بچہ گالی بکتا ہے، نہ بڑے گالی بکتے ہیں، گالی کبھی کان میں پڑتی ہے نہیں سننے کو، بہت اچھے لوگ رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ تو دوسروں کے لیے باتیں ہیں جہاں لوگ گالی بکتے ہوں، جیسے کسی نے سنا کسی گاؤں کے بارے میں کہ وہاں کے لوگ گالی بکتے ہیں، وہ دیکھنے کے لیے گیا، رکشہ سے پر بیٹھا، راستے میں رکشہ والے سے پوچھ لیا، اسی گاؤں کا تھا، کہ بھائی سنا ہے تمہارے گاؤں میں لوگ زیادہ گالی بکتے ہیں، تو اس نے گالی بک کر کے کہا کہ کون کہتا ہے کہ یہاں کے لوگ گالی بکتے ہیں۔ تو اس لیے اس پر کہنا، سننا، بتانا، یہ کوئی نئی چیز آپ کے لیے نہیں ہوگی۔ رات دن آپ کا سابقہ پڑتا ہے، ایک آبادی والی جگہ ہے، بھیڑ والی جگہ ہے، پورا گاؤں ایک ایک بلڈنگ میں بسا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں روزانہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہی رہتا ہے، کبھی مسجد کے پاس بھی ہو جاتا ہے، کبھی دور پہ ہوتا ہے، لڑائی کا کوئی ٹائم ٹیبل بھی نہیں ہے، رات میں 2 بجے بھی لڑائی ہو سکتی ہے، 1 بجے بھی لڑائی ہو سکتی ہے، نہ کسی مریض کا کوئی خیال، نہ بیمار کا کوئی خیال، نہ لوگوں کے سونے کا کوئی خیال، لڑنا ہے تو ہمیں لڑنا ہے۔ اور پھر وہ جو ماں بہن کی سنائی جاتی ہے، اس میں شریف آدمی کا وہاں کھڑا رہنا مشکل، وہاں سے گزرنا مشکل۔ سمجھ میں ایک بات نہیں آئی کہ ماں بہنوں نے کیا بگاڑا ہے ہمارا، جو لڑائی میں ماں بہن کو گھسیٹ کر کے جو لوگ لاتے ہیں، ہماری ماں نے کیا بگاڑا ہے؟ یہی کیا ہے کہ ہمارے دنیا میں آنے کا سبب بنی ہے، وہ دنیا میں آنے کا ذریعہ بنی ہے، وہ کچھ تھوڑی سی بات پر ماں بہن کو گھسیٹ کے لے آتے ہیں بیچ میں۔ لیکن اتنے عادی ہو چکے ہیں لوگ اس چیز کے، بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، کہ جس طریقے سے ہم لوگ سبزی کھاتے ہیں، دال کھاتے ہیں تو مزہ لینے کے لیے اچار بیچ میں لے آتے ہیں، مزہ لے کے چٹنی کا استعمال کرتے ہیں، اسی طریقے سے لوگ گالی کا استعمال مزہ لے کے کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو بات بھی کرتے ہیں تو گالی بک کے بات کرتے ہیں، نارمل بات کرتے ہیں پھر بھی گالیاں بکتے ہیں، بیچ میں جیسے اچار اور چٹنی کا کام لے رہے ہیں، وہ اس سے کوئی واقعہ بتا رہے ہوں گے تو گالی بک کے بتا رہے ہوں گے، مزہ آتا ان کو۔ تو یہ تو منافق کی علامت ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا کرتا تو گالی بکتا ہے۔ صحابی کی صفت یہ ہے کہ حضرت جریج بن سلیم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبن احدا، دیکھو کبھی کسی کو گالی مت بکنا،
انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں بکی، یہاں تک کہ بکری اونٹ کو میں نے گالی نہیں بکی۔ حکم آ گئے نبی کا، بس عمل شروع ہو گیا، نبی کی بات معلوم ہو گئی، عمل شروع۔ نصیحت کیا آپ نے ان کو کبھی کسی کو گالی کم کرنا نہیں بکا، انہوں نے بری سے نہیں گالی، نہیں برا بھلا کہا انہوں نے پھر کسی کو۔ نبی فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی بکنا فسق ہے، گناہ ہے، اس سے قتال کرنا کفر ہے۔ حدیث آتی ہمارے سامنے، باتیں آتی ہمارے سامنے، لیکن ہم گالی سے رکنے والے نہیں، ہم اس چیز سے رکنے والے نہیں، اپنے بچوں کو روکنے والے نہیں۔ بلکہ اگر کسی کا بچہ زیادہ گالی بکتا ہے تو وہ فخر بھی کرتا ہو، چار آدمی سامنے اپنے بچے پر فخر کرتے ہیں، لوگ گود میں لے کے گئے گالی بک رہے، بابو گالی بک کے دکھاؤ تو تھوڑا سا، گالی بک بابو دکھاؤ تو گالی بک لیتا ہے۔ ایک باپ اپنے بچے کو گود میں دے کر فخر کر رہا ہو کہ میرا بیٹا گالی بک لیتا ہے، بابو بک کے چچا کو بک کے سنا دو گالی۔ چھوٹے چھوٹے بچے وہ راستوں میں گالیاں بکتے ہیں۔ یہ چار باتیں، یہ چار عادتیں یہ منافقین کی ہیں۔ اگر ہم ایمان والے ہیں، اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک ایمان والوں میں عبادتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق یجلس ینتظر الشمس، یہ تو منافق کی نماز ہوئی، یہ تو منافق کی نماز ہوئی کہ بیٹھ کر وہ انتظار کرتا رہتا ہے سورج کے غروب ہونے کا، یہاں تک کہ جب سورج غروب ہونے قریب پہنچتا ہے، زرد ہونے لگتا ہے، تو آ کر کے چڑیا کی طرح چار ڈھونگے مار دیتا ہے، اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتا ہے۔ یہ منافق کی نماز، اس نماز عصر کے وقت کا بیان ہے۔ ایمان والا جو ہوگا اذان سنے گا، مسجد آئے گا۔ منافقین کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا تھا ان کو، ٹال مٹول کرتے کرتے بالآخر مجبور آخر پڑھتے تھے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے، اسی طرح کام چلانے کے لیے 4 رکعت پڑھ لی انہوں نے۔ اگر کسی کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ بیٹھا ہوا دکان پہ باتیں کر رہا، وہ کہہ رہا کہ تو بہت ٹائم ابھی سورج ڈوبا کہاں، ابھی انتظار کر رہا کہ جائیں گے تو عصر مغرب ایک شادی پڑھ کے آ جائیں گے، ابھی جا کے کیا کریں گے؟ تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف مسلم شریف کی روایت، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا لیس صلاۃ اثقل للمنافقین من الفجر والعشاء، کوئی نماز منافقین پر فجر اور عشاء سے زیادہ بھاری نہیں۔ منافقین پر کوئی نماز، معلوم یہ ہوا کہ منافقین بھی نماز پڑھتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز پڑھتے تھے، مجبوراً پڑھتے تھے۔ فرمایا منافقین پر سب سے بھاری نماز فجر اور عشاء۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، اگر وہ جان جاتے ان دونوں نمازوں کا فائدہ اگر انہیں معلوم ہو جاتا تو وہ ضرور آتے، چاہے گھسٹتے ہوئے آتے ہو، یعنی بیمار ہو، تکلیف ہو، گھسٹتے ہوئے آنا پڑے پھر بھی وہ آتے۔ یہ دو نمازیں منافقین پر بھاری ہیں، عشاء اور فجر۔ عشاء کا تو خیر زیادہ نہیں کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن فجر کا معاملہ ہم لوگ کا دیکھ لیں کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے 4 وقت کی نماز فرض کی ہے، یا پھر ہماری مرضی ہے، ہم جس وقت کی چاہیں گے ہم پڑھیں گے، جس وقت کی چاہیں نہیں پڑھیں گے۔ فجر میں ہمارا کیا حال ہے؟ آگے روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ وہ اقامت کہے، اور میں کسی کو کہوں کہ وہ میری جگہ نماز پڑھائے، میں آگ کا شعلہ لے کر ان کے گھروں میں آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ رحمت للعالمین کی زبان سے اتنا سخت جملہ، آگ کا شعلہ لے کر میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو اذان سن کر مسجد میں نہیں آتے۔
کہیں پر آپ نے ارشاد فرمایا من ترک الجمعہ من غیر ضرورت کتب منافقا فی کتاب لا یمحى ولا یبدل وفی بعض روایت ثلاثا. کہیں پر آپ نے فرمایا کہ جو بلا وجہ بلا عذر کے جمعہ چھوڑ دے وہ اللہ کے منافق لکھ دیا جاتا ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ 3 جمعہ چھوڑ دے تو منافق لکھ دیا جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا اللہ کے رسول نے فرمایا من ادرکہ الاذان فی المسجد، جو مسجد میں ہو اور اذان سنے ثم خرج ولم یخرج لحاجتہ، پھر وہ مسجد سے باہر نکل جائے بلا کسی ضرورت کے، مسجد سے باہر نکل جائے بلا کسی ضرورت کے، وہو لا یرید الرجعہ، واپس دوبارہ آنے کی اس کے نیت بھی نہ ہو، فہو منافق، وہ منافق ہے. بہت سے لوگ اذان کے وقت پیشاب کرنے مسجد میں آتے ہیں، استنجا کرنے آتے ہیں، ہاتھ منہ دھونے آتے ہیں، پانی پینے کے لیے آتے ہیں، لیکن واپس جاتے اور آنے کا ارادہ نہیں ہوتا کہ ہم نماز پڑھنے ہیں. وہ منافق، یہ شخص منافق. اسی طریقے سے آپ نے فرمایا من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسہ مات علی شعبۃ من النفاق، جس کی موت اس حال میں آئی کہ نہ تو اس نے کبھی اللہ کے راستے میں جہاد کیا، نہ کبھی شہادت کا شوق پیدا ہوا، تو وہ نفاق کی ایک عادت پہ مرا، نفاق کی ایک صفت پہ مرا. یعنی ایمان والا ہو، اس کے اندر شہادت کا جذبہ نہ ہو، کبھی نیت بھی نہ ہو اس کے اندر کہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو یہ شرف ہمیں حاصل ہو جائے، یہ تمنا پیدا نہیں اس کے اندر. مات علی شعبۃ من النفاق، نفاق کی ایک صفت پر مرا. کہیں کہیں ہے کہ نفاق سے کس طرح بھی بچ سکتا ہے. آپ نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب له براءتان، براءۃ من النفاق و براءۃ من النار. جس نے 40 نمازیں اس طرح پڑھی جماعت کے ساتھ تکبیر اولی کے ساتھ، 40 نمازیں تکبیر اولی کے ساتھ اس نے پڑھی، اللہ کے لیے پڑھی. من صلی للہ 40 یوما، 40 دن جس نے اللہ کے لیے جماعت سے نماز پڑھی تکبیر اولی کے ساتھ، اس کے لیے 2 برات لکھ دیا جاتا ہے. براءۃ من النار، جہنم سے آزادی، و براءۃ من النفاق، اور نفاق سے برات کا اعلان. یہ جو منافق نہیں ہے اور وہ جہنم میں نہیں جائے گا. بہت آسان چیز اگر ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں اس کو کہ 40 دن تکبیر اولی کے ساتھ ہم نماز پڑھ لیں، یہ سرٹیفکیٹ ہمیں مل جائے گا جہنم سے آزادی کا، نفاق سے برات کا. جو لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو 40 دن 40 وقت کی نماز، وہاں 40 وقت کی نماز جو میری مسجد میں پڑھ لے، 40 نمازیں جو مسجد میں پڑھ لے اور کوئی نماز نہ چھوڑے، اس کے لیے براءۃ من النار، براءۃ من العذاب، براءۃ من النفاق، جہنم سے آزادی کا پروانہ اس کو مل جاتا ہے. ہر قسم کے عذاب سے اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے، نفاق سے وہ بری ہو جاتا ہے. تو 40 کا لفظ یہاں پر بھی آیا، 40 کا لفظ وہاں پر بھی آیا، تو معلوم ہوا کہ 40 دن میں ایک تاثیر ہے کہ اگر کوئی کام 40 دن یا 40 وقت کیا جائے اس کو، تو ایک 40 کے لفظ میں ایک جو ہے ایک تاثیر ہے. اسی لیے جماعت والے بھائی چلہ میں نکلو، چلہ بھی نکالتے ہیں وہ کہ آپ اللہ کے راستے میں 40 دن کے لیے جائیں گے تو کوئی تبدیلی آپ کے اندر آئے گی، کوئی فرق آپ کے اندر پڑے گا. تو یہ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ 40 دن 40 عدد میں تبدیلی ہوتی ہے. تو جو لوگ وہاں جاتے ہیں حج عمرہ کرنے، حج کرنے جو لوگ جاتے ہیں ان کو یہ موقع دیا جاتا ہے، مدینے میں اتنے دن رکھا جاتا ہے کہ وہ 40 نمازیں پڑھ سکتے ہیں. اتنے دن کو مدینہ میں رکھا جاتا ہے، اس کا پھر وہاں سے ان کو مکہ لایا جاتا ہے. تو یہ موقع دیا جاتا ہے. بہت سے لوگ بلکہ اکثر لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اکثر لوگ اس پر عمل کرتے ہیں کہ مسجد نبوی میں وہ 40 نمازیں پڑھتے ہیں. تو یہ جو آپ کے سامنے چیزیں بتائی گئی ہیں یہ منافقین کی چیزیں ہیں.
ایک ایمان والے کو بہت کھڑا ہونا چاہیے، ظاہر باطن ایک طرح ہونا چاہیے، جو منہ پہ جو بات ہو پیٹھ پیچھے وہی بات ہو، یہ نہیں کہ منہ پہ کوئی بات پیٹھ پیچھے کوئی بات، منہ پہ تعریف پیٹھ پیچھے برائی، یہ نفاق ہے، دوغلا پن ہے، عیاری ہے، مکاری ہے، یہ آستین کے سانپ ہے، تھالی کے بیگن ہے، یہ کچھ پتہ نہیں کدھر لڑک کے جائے گا، کس طرح کی بات کہاں جا کے کرے گا، کچھ پتہ نہیں۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، منافقین کے بارے میں جا رہا تذبذب میں ہے، کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے، سمجھ نہیں رہا کہ جائے کدھر جائے۔ تو جو نفاق کی جو علامتیں بتائی گئی ہیں، ان سے ہر ایمان والے کو بچنا چاہیے۔ اگر کسی کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے، فوراً ان سے الگ ہو جانا چاہیے، فوراً دستبردار ہونا چاہیے۔ تو ابھی اعتقادی نفاق نہیں ہے لیکن عملی نفاق ہے لوگوں میں ابھی، کہ منافقین کی عادت ہے، کسی میں زیادہ ہے، کسی میں ساری منافقین کی عادت ہے، تو سراپا منافقین کی علامت اس کے اندر ہے، تو عملی طور پہ نفاق میں مبتلا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود بھی چیزوں سے بچیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، اپنے رشتہ داروں کو بتائیں، اپنے محلے والوں کو بتائیں، اور مومن خالص ہم بنیں، اپنے ایمان کی نگرانی کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ تلک اشارۃ الکاملہ، یہ 10 تقاضے ایمان کے تھے جو کئی جمعے سے آپ کے سامنے بیان ہو رہے ہیں، یہ 10 تقاضے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا